ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں، کھلے رہیں گے۔ ہر مظلوم، ہر ضرورت مند فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باندھنے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین و دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن کا اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولنے کا۔ اس وقت بھی بیماری تھی، اس وقت بھی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے، اپنے آپ کو صاف رکھیے، پاک رکھیے، ہاتھ دھوتے رہیے اور سینیٹائزیشن کرتے رہیے، اور بہت ضروری ہے تو باہر نکلیے، اور باہر سے جب گھر آئیں گے تو باہر کے جتنے آپ کے جوتے ہیں، چپل ہیں، وہ گھر کے باہر ہی چھوڑیے۔ کپڑوں کو بھی باہر گھر جا کر فوراً ڈال کے دھوئیے اس کو، کیونکہ گھر میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اگر کوئی ایک باہر جائے گا اور پھر واپس گھر میں آئے گا تو وہ گھر کو ہو سکتا ہے اپنے ساتھ وہ جراثیم کو بھی لے کر آئے گا۔ تو جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اب تک ہم اس جراثیم سے یا اس روزانہ کے ضروریات اور اپنے زندگی کو جینے کے لیے لڑنا ہے، اور وہ لڑائی بہت سخت ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اس میں کامیابی دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ بڑے انڈسٹریز، فیکٹریز سب ہے، سب کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے میں سب سے کہوں گا کہ غریبوں کو نوکریوں سے مت نکالیے، نوکریوں پہ رہنے دیجیے، نوکریوں سے محروم مت کریے۔ اگر اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو شاید جو آنے والے کل کا جو چیلنج ہے، جو جینے کے لیے ہم سب کو لڑنا ہے، اس میں ہم کو کچھ کامیابی ملے گی۔ اس اپیل کی میں تائید کرتا ہوں، اور علماء کرام نے جو ضروری ہدایتیں دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی میں آپ تمام سے اپیل کروں گا، کیونکہ یہ وقت بڑا نازک ہے۔ اور یہ مت سمجھیے خدا کے لیے کہ وقت ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن کھل گیا، رات کا کرفیو ہے، دن کا ہے، حالات صحیح ہے۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے، ابھی بھی کورونا وائرس ہے، اور کورونا وائرس کے ساتھ ہم کو جینا ہے۔ تو نہیں معلوم کیسا ہوگا۔ سردی اور کورونا وائرس کا سامنا ہوا، گرمی اور کورونا وائرس کا بھی سامنا ہوا، اب بارش اور کورونا وائرس کا سامنا ہونے والا ہے، تو نہیں معلوم یہ کیسا ہوگا۔ تو بہرحال ہم کو احتیاط کرنا ہے، اور میں سب سے کہوں گا کہ حالات خراب ہے، جو بھی جتنا بھی پیسہ بچا سکتا ہے اس کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی کام اس کا پہلے 1 روپے میں نکلتا تھا، اب اگر 90 پیسے میں نکل رہا ہے، 10 پیسے بھی بچتے ہیں، تو 10 پیسے کی بھی اہمیت ہے۔ خدا کے لیے سمجھیے اس بات کو۔ ملک اور دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، ہر انڈسٹریز پریشانی کا شکار ہے، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے۔ جو بڑا ہے اس کو بڑے پریشانیاں ہیں، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹی پریشانیاں ہیں، لیکن ہر انسان پریشانیوں کے شکار ہے۔ تو خدا کے لیے کفایت شاری کے ساتھ پیسے کو بچائیے، ایک ایک پیسے کو بچاتے ہوئے کم سے کم خرچے میں اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیے، اور لوازمات اور خرچے اور بیجا صرفے سے پرہیز کریے، ایک دوسرے کی مدد کریے، پڑوسیوں کی مدد کیجیے۔ اور علماء کرام نے جو اپیل کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء نے جو ہدایتیں دی ہیں اس پر عمل کریے۔
سب یہ مودی گورنمنٹ کاغذ پر ہے اور زبانی جمع خرچ نظر آتا ہے، عملی طور سے اس پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور حکومت یہ بول رہی ہے کہ قرض لیو سب۔ میں قرض لینے کے بجائے آپ کیا دیتے ہیں وہ بتائیے، نہیں بول رہے ہیں کہ قرض لیو۔ اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے سے پوچھے تو میں تو اتنا قابل نہیں ہوں کہ اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی چھوٹی اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں یا میڈیم کے انڈسٹریز ہے، اگر حکومت اگر کچھ مدد کر سکتی ہے تو کم از کم 5 مہینے کے واسطے جو ان کا پاور بل ہے وہ معاف کر دیجئے۔ اگر ان کے اوپر لونز ہے تو ان کے ای ایم آئی کو ہالیڈے دے دیجئے آپ۔ اگر ان کو واٹر سپلائی ہے تو وہ واٹر سپلائی 5 مہینے تک فری کر دیجئے، اور ان کو ٹیکس بینیفٹس دیجئے کہ آپ یہ 5 مہینے میں جو بھی کاروبار کریں گے اس پر جو ٹیکس کا جو سلیبز ہے اس کو آپ کم کر دیجئے۔ ایسی کئی چیزیں اگر کریں گے تو جس کے ذریعے کانفیڈنس بوسٹ ہوگا۔ تو یہ تو اعلان صرف کاغذ پہ ہے اور ناکامی ہے، اور جس طریقے سے مائیگریشن ہو رہا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی رکشے میں جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی لاری میں جا رہا ہے، بھوک پیاس تڑپتے ہوئے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو یہ حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو ان کے لیے بھی حکومت نے کچھ بھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ واپس یہ لیبرز واپس چلے جانے کے بعد آپ ان کی مدد کریں گے، کیا کریں گے، کیسا کریں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ چاہے ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، یہ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور ساری سیاسی جماعتوں سے مل کر ان سے مشورے لیں، اور پورے ریاستوں کے چیف منسٹرز، فائنانس منسٹرز اور دوسرے منسٹرز کو بلا کر میٹنگ لیں، سب کے مشورے لیں، اور مشورے لے کر اگر کچھ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکانومی کو، معیشت کو پھر سے